بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم اس وقت مل کر پڑھ رہے ہیں PDF کے جس کا عنوان ہے ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جو مدرسۃ القائم کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اس لائبریری میں اس خوبصورت PDF کو پڑھ کے اس کا حصہ بنا لیں۔ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، اس PDF کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 70 پہ آ گئے ہیں، اور آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ مظالم کے نتیجے میں بطن حضرت زہرا میں حضرت محسن علیہ السلام کے اسقاط کے چند حوالہ جات، اور ان حوالہ جات جو ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں، پچھلی آڈیو میں ہم نے 20 تک پڑھ لی تھی، 21 سے میں پھر پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ لکھا ہے 21 دلائل الامامت، 45 و 26، 22 پہ لکھا ہے محج الدعوات، 257 اور 258، 23ویں نمبر پہ لکھا ہے المصباح للکفاہمی، پھر آگے لکھا ہے 522، 24ویں نمبر پہ لکھا ہے مسند الامام الرضا للعطاردی، اور لکھا ہے 2/65۔ 25ویں نمبر پہ ہے الامامت لابن سعد الجزائری، اور بریکٹ میں لکھا ہے مخطوط، اور اس کے آگے لکھا ہے 81۔ پھر 26 نمبر پہ لکھا ہے ضیاء العالمین جلد 2 قاف 2 صفحہ نمبر 62۔ 27ویں نمبر پہ لکھا ہے طریق الارشاد للخواجوی، اور بریکٹ میں لکھا ہے مطبوعہ مع الرسائل الاعتقادیہ، اور بریکٹ کلوز ہو گیا، اس کے آگے لکھا ہے 444 اور 465۔ اب 28ویں نمبر پہ الرسائل الاعتقادیہ، اس کے آگے لکھا ہے 301۔ 29 نمبر پہ ہے الحدائق الناظرت، یہ 5/180 لکھا ہے اس کے آگے۔ پھر 30ویں نمبر پہ ہے تشیّد المتائن، اور اس کے آگے لکھا ہے 1/ فی اشراط الصفحات فی التراجع، اور اس کے بعد 31 پہ لکھا ہے نمبر پہ الصوارم الماضیت، اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے مخطوط، اور اس کے آگے لکھا ہے 56۔ 32 نمبر ہے روضات الجنات، اور اس کے آگے ہے 1/358۔ 33 نمبر پہ ہے تلخیص الشافی، تو 3/156۔ 34 نمبر پہ ہے النقض الف لام نون قاف ضاد، اور اس کے آگے لکھا ہے 298۔ اور پھر 35 نمبر پہ ہے الوام الف لام لام واو الف میم عین، اس کے بعد ہے الہیتا فی المباحث الکلامیہ، اور اس کے آگے لکھا ہے 302۔ اگلا نمبر ہے 36، اس پہ ہے مناظرۃ الغروی والحروی، اور اس کے آگے 47 لکھا ہے۔ پھر 37 نمبر پہ نفحات اللاہوت، تو اس کے آگے لکھا ہے 130۔ پھر 38 نمبر پہ احقاق الحق، اور اس کے آگے لکھا ہے 2/374۔ پھر 39 نمبر پہ سیرت الائمۃ الاثنا عشرہ، 1/132۔ 40ویں نمبر پہ لکھا ہے الصراط المستقیم، اور اس کے آگے لکھا ہے 3/12۔ اور ہم نے یہ صفحہ 70 مکمل کر لیا، اور اب ہم 71 پیج پر آ گئے ہیں۔ اس میں بھی ہم کچھ بس یہ 2 صفحات میں ہیں جس پہ ہم یہ حوالہ جات پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی لکھا ہے کہ مظالم کے نتیجے میں بطن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں حضرت محسن علیہ السلام کے اسقاط کے چند حوالہ جات۔ اچھا، ہم 41 پہ آ گئے ہیں۔ حوالہ جات ہے 41 میں ہے کامل بھائی، اس کے آگے لکھا ہے 309۔ 42 پہ ہے التتمت فی تواریخ الائمہ، اس کے آگے لکھا ہے 28۔ 43 پہ ہے اسبات الہدات، اس کے ہے 2/370 و 337 و 380۔ جب میں واو کہتی ہوں تو بیچ میں واو لکھا ہوتا ہے۔ پھر 44 نمبر پہ مناقب آل ابی طالب لا بن شہر عاشوب، اور اس کے بعد اس کے آگے لکھا ہے 3/407۔ 45 نمبر پہ البہار، اب اس کے آگے بہت سارے نمبر ہیں اور سلیش کے ساتھ وہ میں سب پڑھ دیتی ہوں۔ 3/393، 25/373، 28/308 و 271،
تو اس کے بعد 37/39 و 268/270 و 209 و 210 و 264 و 323 اور پھر اس کے بعد 29/192. اب نہیں اور بھی ہیں 30/294. یہ ہم سب البہار کے پڑھ رہے ہیں. پھر 39/41 42/91 43/237. پھر لکھا ہے واو یعنی واو 170 پھر واو 197 پھر واو 22/64 82/261 83/223 اور 97/199. یہ سب البہار کے تھے. اب نمبر 46 پہ ہم ہے عوالم العلوم اور اس کے آگے لکھا ہے 11/539. پھر آگے لکھا ہے و 411 پھر و 509 پھر و 391 پھر و 400 و 398 و 441. 47 نمبر پہ ہے المجدی فی انصاب الطالبین یعنی اور اس کے آگے لکھا ہے 12. 48 نمبر پہ فاطمہ الزہرا بہجت القلب المصطفیٰ 2/532. 49 نمبر پہ نوائب الدہور اس کے آگے 192 لکھا ہے. 50 نمبر پہ الاختصاص الف لام الف خیت سواد الف سواد اور یہ ہے 343 واو 184. پھر 51 پہ کامل الزیارات اور 326 واو 332. 52 پہ وفات الصدیقۃ الزہرا 78. پھر 53 نمبر پہ کتاب سلیم بن قیس 587 و 590. پھر 54 نمبر پہ لکھی ہے الاحتجاج اور اس کا آگے ہے 1/210 و 414. پھر 55 نمبر پہ ہے مراعات العقول 5/319 و 318. 56 نمبر پہ ہے کفایت الطالب اس کے آگے 413 لکھا ہے. 57 نمبر پہ حدیقۃ الشیعت اس کے آگے 265 لکھا ہے. 58 نمبر پہ معانی الاخبار اس کے آگے 205 لکھا ہے. 59 نمبر پہ الہدایات الکبریٰ 179 و 417. اس کے آگے 60 نمبر پہ حلیت الابرار تو اس کے آگے 2/652. 61 پیج پر 61 نمبر پہ البلد الامین اور اس کے آگے 551. اور 62 نمبر پہ علم الیقین 701 و 686. پھر 63 روضۃ المتقین 5/342. 64 نمبر پہ تراجم اعلام النساء یہ 321 لکھا ہے آگے. اور 65 نمبر پہ لکھا ہے نوادر الاخبار للفیض اور اس کے آگے 183 لکھا ہے. پھر 66 پہ ہے معتمر علماء بغداد اور اس کے آگے 135. یوں ہم نے پیج 71 پڑھ لیا. پیج 72 کے اوپر بس آخری جو یہ حوالہ جات ہیں بس اس پیج پہ کچھ ہے یہ پڑھتے. لکھا ہے کہ مظالم کے نتیجے میں بطن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں حضرت محسن علیہ السلام کے اسقاط کے چند حوالہ جات. یہ وہی ہیڈنگ بار بار لکھی میں پڑھ بھی رہی ہوں تاکہ ہمیں جان سکیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اب 67 نمبر پہ البلد والتاریخ یہ 5/20. 68 پہ فاطمہ بنت رسول اللہ لعمر ابی النصر 94 اس کے آگے لکھا ہے. پھر 69 نمبر پہ التنبیہ والرد علی اہل الاہواء والبدع اور یہ 25 اس کے آگے لکھا ہے. پھر 70 نمبر پہ منتہی الاعمال اور 1/263 واو 201. 71 پہ التتمت فی تواریخ الائمت اور اس کے آگے لکھا ہے 35. اس کے بعد 72 نمبر پہ مقتل الحسین للمکرم 389 ان کاشف الغطا. 73 نمبر پہ میزان الاعتدال 1/139. 74 پہ لسان المیزان 1/268 اور آخری 75 نمبر پہ سیر اعلام النبلا اور 15/578 اور اس کے بس یہ صفحہ بھی یہ ختم ہو گیا. اور اب ہم پیج نمبر 73 پہ آ گئے ہیں جہاں ہیڈنگ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے مظالم کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی. اور اس کے نیچے لکھا ہے علامہ ابراہیم بن محمد جوینی شافعی نے کتاب فرائد المستین میم فرائد السمتین میں اس کی ہجے کرتی ہوں فیر الف حمزہ دال الف لام سین میم تو یہ نون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے
کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میں جب بھی اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بعد اس پر ہونے والے مصائب، تمام مصائب یاد آ جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں ذلت کو داخل کیا جائے گا، اس کے گھر کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، اس کے حق کو غصب اور اس کو میراث لینے سے منع کیا جائے گا، اس کا پہلو شکستہ کیا جائے گا اور اس کا بچہ سخت کیا جائے گا، اور وہ اس حالت میں پکارے گی، یا محمدہ، پس وہ میرے اہل بیت علیہ السلام میں سب سے پہلی ہوگی کہ جو میرے مرنے کے بعد مجھ سے آ کر ملے گی۔ پس وہ میرے پاس آئے گی اس حالت میں کہ وہ بہت غمگین، دکھی اور مظلومہ طور پر شہید کی گئی ہوگی۔ اب اس میں نیچے حوالے میں لکھا ہے فرائد المستین، فرائد السمتین، سین میم، تو یہ نون، یہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور ابراہیم بن محمد جوینی، شافعی، جلد 2، صفحہ 34-35، طبع بیروت۔ اور آئیے اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 74 کے اوپر۔ یہاں پہ لکھا ہے آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اصفہانی فرماتے تھے کہ لیلت قدر اولیاء نور نہا اصفیاء، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اولیاء خدا کی شب قدر ہیں، اور بس اس کا حوالہ ہے محمد حسین غروی اصفہانی دیوان، صفحہ نمبر 39۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 75 پر، جہاں پر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے زہرا، اور نیچے لکھا ہے حدیث قدسی ہے کہ ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا، اور علی علیہ السلام کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو خلق نہ کرتا، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ دونوں علیہ السلام کو خلق نہ کرتا۔ اس میں حوالہ جات میں ہے مجمع النورین، الشیخ ابو الحسن المرندی، الصفحہ 14، اور اگلا ہے البحرانی عوالم العلوم، جلد 11، صفحہ 43، اور اس کے بعد ہے مستدرک سفینۃ البحارج 3، صفحہ نمبر 334۔ چلیے اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ دروازہ، خون اور دیوار یہ سب گواہ ہیں ان چیزوں پر جسے دنیا چھپانا چاہتی ہے۔ آیت اللہ اصفہانی کمپانی نے اپنے اشعار میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر ڈھائی گئی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: یہ لوگ کس قدر جاہل اور نادان تھے جو یہ نہیں جانتے تھے کہ نور خدا کو آتش کے ذریعے خاموش نہیں کر سکتے۔ اس کے آگے لکھا ہے دروازہ، خون اور دیوار یہ سب گواہ ہیں ان چیزوں پر جسے دنیا چھپانا چاہتی ہے، اور اس کے بعد آخر میں لکھا ہے کہ دروازے میں موجود کیل کا مجھے کوئی علم نہیں، اگر جاننا چاہتے ہو تو جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے سینہ اطہر سے پوچھ لو جو اسرار الہی کا خزانہ ہے۔ تو سامعین، یوں ہم نے یہ صفحہ پڑھ لیا، اور اس صفحے میں نیچے جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے دیوان آیت اللہ شیخ حسین اصفہانی کمپنی ہوگا، وہ اردو میں لکھتے ہیں نا تو وہ پھر الف آ جاتا ہے۔ اچھا، ہم آگے ہیں پڑھتے پڑھتے پیج 77 پہ لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اولین و آخرین کی تمام عورتوں کی سردار، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ اولین و آخرین کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اور نیچے لکھا ہے زہرا برترین بانوی جہان، آیت اللہ مکارم شیرازی۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب اس میں لکھا ہے یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول۔ آگے لکھا ہے علامہ اقبال کا رموز بے خودی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کمال عقیدت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس پہ شعر لکھا ہے فارسی میں اور نیچے ترجمہ لکھا ہے، میں ترجمہ پڑھ پاؤں گی۔ لکھا ہے آئین حق میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے اور مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اسی طرح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مجھے پاس ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مانے نہ ہوتا تو میں ساری عمر آپ علیہ السلام کی قبر کے گرد طواف کرتا، اور میرا ایک ہی کام ہوتا کہ میں فقط تربت پاک سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ زہرا پر ہی سجدہ کرتا۔ اور اس کا نیچے
حوالہ ہے رموز بے خودی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، ہم آ گئے ہیں پیج 79 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پر معمور فرشتے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علی علیہ السلام کو بلانے بھیجا۔ میں ان کے گھر پر گیا اور آواز دی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے گھر میں دیکھا کہ چکی گھوم رہی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اسے گھما رہا ہو۔ میں نے دوبارہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو آواز دی تو حضرت امیر علیہ السلام سامنے آئے اور ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کچھ کہا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا تعجبہ اس چکی پر جو بغیر گھمانے والے کے گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے دل اور تمام اعضاء اور جوارح کو ایمان اور یقین سے بھر رکھا ہے، اور جب وہ کمزوری محسوس کرتی ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ خداوند عالم نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ سامعین، یہاں پہ حوالہ ہے بریکٹ میں بہار الانوار علامہ مجلسی، جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 29۔ اب ہم آگے جا رہے ہیں اگلے صفحے کی طرف، رواں دواں ہیں۔ اس کے اوپر لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اپنا تعارف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کروانا۔ اب یہاں پر بڑا بڑا لکھا ہے علی اور فاطمہ مکس جیسا۔ اس کے بعد لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ترجمہ، میں بطول سلام اللہ علیہ کا شوہر ہوں اور عالمین کی جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، وہی فاطمہ سلام اللہ علیہ جو پاک دامن، نیکوکار، خدا کی طرف سے ہدایت شدہ، جن سے حبیب خدا محبت کرتے ہیں، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین بیٹی اور ریحانہ پیغمبر ہیں۔ یہاں پر ریحان پیغمبر ہیں اور اس پہ پیغمبر سے اوپر لگایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ میں پڑھنا بھول گئی اس لیے اب پڑھ دیا۔ اور اس میں حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 45۔ اسی طرح جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 283 از بشارت المصطفیٰ۔ چلیے اگلے پیج کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں کیا لکھا ہے۔ یہاں لکھا ہے سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، فضائل میں کمال رکھنے کے باوجود شوہر کی مکمل موافقت، یہ تھی ہیڈنگ۔ آئیے اس کے بارے میں نیچے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ دونوں افراد حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر کہا کہ ترجمہ کہ اے آزاد خاتون، وہ دونوں دروازے پر ہیں، وہ آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی ناراضگی کے باوجود فرمایا، یہ آپ کا گھر ہے اور یہ آزاد خاتون آپ کی ہی زوجہ ہے، آپ جو چاہے کیجئے۔ تو یہ سب کچھ سامعین حوالہ دیا گیا ہے بہار الانوار، جلد 43 صفحہ نمبر 197 از کتاب سلیم بن قیس۔ اب ہم پیج 82 کو دیکھ رہے ہیں جس میں کہ لکھا ہے عقد علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کے حکم سے انجام پایا۔ اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم۔ لکھا ہے حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گریہ کرتی ہوئی آئیں۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیوں رو رہی ہو اے حوریہ؟ خدا بند عالم تمہیں نہ رلائے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، میں قریش کی چند عورتوں کے قریب سے گزری تو وہ میرے اور علی علیہ السلام کے بارے میں نازیبا باتیں کرنے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم نے کیا سنا؟ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کہہ رہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی بیٹی کا عقد
قریش کے ایک نادار آدمی سے کر دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی خدا کی قسم میں نے علی علیہ السلام کو تمہارا شوہر قرار نہیں دیا، بلکہ خدا نے تمہارا عقد حضرت علی علیہ السلام سے کیا ہے۔ اب یہ صفحے کے اختتام پر حوالہ دیا گیا ہے بریکٹ میں کہ بحار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 149 و 7 از فضائل شہر رمضان۔ یہ یہاں پہ حوالہ ختم ہو گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں پیج 83 پہ کیا لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے مجھے بلا کر فرمایا، اے علی علیہ السلام اور اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ میرا حنوت ہے، اسے جبرائیل علیہ السلام میرے لیے جنت سے لائے ہیں۔ جبرائیل تم پر درود و سلام بھیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ حنوت اپنے لیے اور تمہارے لیے ہے، لے لوں اور اسے تقسیم کروں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا، 1/3 آپ کے لیے اور باقی حنوت کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام جو کہیں۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو گریہ کرتے ہوئے سینے سے لگا کر فرمایا، ترجمہ، تم وہ کامیاب رشیدہ ہو جس کی خدا کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے اور اس پر الہام ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے علی علیہ السلام تم باقی حنوت کے بارے میں بیان کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ بچے ہوئے میں سے نصف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے اور باقی نصف کے بارے میں آپ خود بیان فرمائیے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باقی ماندہ حنوت تمہارے لیے ہیں، اس کی حفاظت کرنا۔ اور اس کے بعد صفحے کے آخر پہ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ 492 اور جلد 81 صفحہ 324۔ اب اگلے صفحے کی طرف میں آ گئی ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے ہیڈنگ میں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ساجدہ ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ علیہ السلام بیان فرماتی ہیں کہ فاطمہ زہرا جب میرے شکم میں تھیں تو مجھ سے محو سخن ہوتی تھیں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے زمین پر سجدہ کیا اور انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ اور اس میں حوالہ ہے فاطمہ بہجت قلبی مصطفیٰ جلد نمبر 183 از سیرت نبلہ ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 45 نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ 227۔ اچھا جی، اب آئیے اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے ہیڈنگ میں ظالمین عدل الہی کا انتظار کریں۔ اس کے بارے میں تفصیلات اور سائٹ پہ لکھا ہے لعن اللہ۔ اب آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے خطبہ فدکیہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اے لوگو، جو مجھے کہنا چاہیے تھا میں نے کہہ دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ تم میری مدد نہیں کرو گے، تمہارے منصوبے مجھ سے مخفی نہیں، لیکن کیا کروں، دل میں ایک درد تھا کہ جس کو میں نے بہت ناراحتی کے باوجود ظاہر کر دیا ہے تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ اب فدق اور خلافت کو خوب مضبوطی سے پکڑے رکھو، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں مشکلات اور دشواریاں موجود ہیں اور اس کا ننگوار ہمیشہ کے لیے تمہارے دامن پر باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خشم خیشین میم اور غصہ اس پر مزید ہوگا اور اس کی جزا جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کردار سے آگاہ ہے، بہت جلد ستمگار اپنے اعمال کے نتائج دیکھ لیں گے۔ جو کچھ کر سکتے ہو اسے انجام دو، ہم بھی تم سے انتقام لیں گے، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ یہ حوالہ ہے احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 اور 131۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اس میں تو مجھے اور اگلا ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 86 پر، جس میں لکھا ہے السلام علیکہ یبن فاطمہ زہرا، اور پھر موٹا موٹا لکھا ہے امام زمانہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ترجمہ رسول اللہ کی بیٹی میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کا حوالہ دیا ہے البقیہ
شیخ طوسی صفحہ نمبر 286، الاحتجاج طبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 537 اور بحار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 180۔ آئیے آگے چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف، جس میں لکھا گیا ہے وصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ جو کہیں اسے انجام دینا۔ یہ تو لکھا ہے بڑا بڑا۔ اس کے نیچے لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کچھ مسائل کی تعلیم دی ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ اس سے بتا دیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ جو کہیں اسے انجام دینا، کیونکہ بہت سچی ہیں۔ اور اس میں حوالہ ہے بحار الانوار جلد 101 صفحہ نمبر 1 اور 263۔ اب آتے ہیں ہم آگے، یہ حوالہ تفسیر المیزان کا آ رہا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نسل و ذریت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ ہو تو سورہ کوثر کی ایک آیت بے معنی ہو جائے گی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ نیچے لکھا ہے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان فرماتے ہیں کہ کوثر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس سے مراد کثرت نسل اور ذریت فاطمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ بس کوثر سے مراد یا صرف ذریت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے یا بہت زیادہ خیر مراد ہے کہ جس کے ضمن میں کثیر نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، کیونکہ اگر کثیر نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہو تو آخری آیت اِنَّ شَأْنَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن بے نسل و ابتر رہے گا، بے معنی ہو جائے گی۔ بس ضروری ہے کہ پہلی آیتیں نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہوں تاکہ دشمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتر ہونے کے معنی کیے جا سکیں اور آیت بے معنی نہ ہو۔ سامعین، اس بات میں اس صفحے کے آخر پہ حوالہ ہے المیزان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 370۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم پیج 89 پر ہیں کہ علی، ہیڈنگ لکھیے کہ علی کی محبت و دشمنی ہی معیار سعادت و شقاوت ہے۔ نیچے لکھا ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے خبر دے کر گئے ہیں کہ بے شک سب سے بڑا سعادت مند اور خوش نصیب شخص مکمل طور پر کامیاب جسے حق ہے کامیابی کا وہ ہے جس نے علی علیہ السلام سے ان کی زندگی اور مرنے کے بعد محبت کی، اور بدبخت وہ بد نصیب ہے، مکمل طور پر شقی ہے جسے حق ہے بدبختی کا وہ ہے جو علی علیہ السلام سے ان کی زندگی میں یا ان کی موت کے بعد دشمنی رکھے۔ اس صفحے کے اوپر نیچے جو حوالہ جات ہیں وہ میں پڑھ لیتی ہوں، وہ ہیں ینابع المودت 376، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449 المتقی الہندی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 145، حدیث 36458۔ آگے ہے بحار الانوار 27(1/74، بحار الانوار 27(1) نہیں یہ تو پڑھ دیا 74۔ اس کے بعد الاعمالی الشیخ الصدوق الصفحہ 249۔ تو آئیے اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج 90 کے اوپر الحمدللہ، اور اس پیج پر لکھا ہے کہ شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خبر سن کر امیر المومنین بے ہوش ہو گئے۔ اس بارے میں تفصیل پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حسنین علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اسماء سے سوال کیا، ہماری والدہ گرامی کہاں ہیں؟ اسماء خاموش رہیں۔ حسین علیہ السلام ماں کے حجرے میں داخل ہوئے۔ اب جو ماں کے جنازے پر نظر پڑی تو امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا کر ماں کا پرسہ دینا شروع کیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے جب حسنین علیہ السلام نے جا کر ان کو ماں کی شہادت کی خبر سنائی تو کسی بھی میدان میں نہ گھبرانے والے علی علیہ السلام یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا کہ اب میں اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کروں گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس سکون ملتا تھا، اب کس کے پاس جا کر آرام حاصل کروں گا؟
بنی ہاشم کی عورتیں جمع ہوئیں اور ساکنان مدینہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یادگار رسالت کے دنیا سے اٹھ جانے کے سبب چیخ مارتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جمع ہونے لگے۔ یہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جن کے لیے پیغمبر اسلام نے امت کو بہت سی وصیتیں کی تھیں۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہا دل میں غم و اندوہ کا طوفان لیے اسلام و مسلمان کے مستقبل پر روتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حوالہ ہے اقتباس از کتاب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا زندگی نامہ۔ تو ہم نے پڑھ لیے ہیں 90 صفحات، اور اب ہم 90 صفحات کے بعد جو پڑھیں گے وہ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔